ایک صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ ایرانیوں کے اندر اتنی کمزوری ہے، دفاعی نظام اپنی شخصیات نہیں بچا سکتے، اپنے جرنیل نہیں بچا سکتے، اپنا سپریم لیڈر نہیں بچا سکتے۔ میں نے کہا ہوگی، کمزوری ہوگی، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ ان کے جرنیل بچ جائیں اور ان کی فوج ماری جائے، قوم ماری جائے، اور ان کا رہبر بچ جائے اور قوم ماری جائے۔ جب قوم مر جائے تو رہبر کس پہ قیادت کرے گا؟ تو رہبر نے فدا ہو کر بتا دیا ہے کہ رہبر بن جائے گا، قوم بچ جائے، نظام بچ جائے، ملت بچ جائے۔ یہ سبق ہے، یہ درس ہے، یہ دنیا کو بتا دیا ہے۔ آج ہر فرد، ہر پاکستانی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی، صرف دو آدمی مستثنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے علی، جو نطفہ حرام ہے اور جو منافق ہے وہ تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو مومن ہے وہ تب کبھی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کی چلتی پھرتی سیرت تھی سید علی خامنئی۔ نام بھی علی تھا، کردار بھی علی تھا، کام بھی علی تھا۔ کام بھی علی تھا۔ اس شخصیت سے آج بھی اگر کسی کو بغض ہے تو وہ یا نطفہ حرام ہے یا لقمہ حرام ہے اس کے اندر۔ لقمہ حرام اور نطفہ حرام اپنا اثر کرتا ہے، لیکن باقی ساری انسانیت جن کے ضمیر کو رہبر نے جھنجھوڑ دیا اور انہیں کھڑا کر دیا، آ کر کے آؤ، اگلا تمہارا میں نے آسان کر دیا ہے، مشکلیں تمہارے لیے میں نے آسان کر دی ہیں، دشمن تمہارے میں نے ذلیل کر دیے ہیں، ان کو میں نے زانو ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، ان کی ناک میں نے خاک میں ذلت کی رگڑ دی ہے۔ اب ایک ذلیل امریکہ کے مقابلے میں ہو تم، اب ایک ذلیل اسرائیل کے مقابلے ہو تم، اور ایک ذلیل شیطانی طاقت کے مقابلے میں ہو۔ اب اس کا روب سارا خاک میں ملا دیا ہے میں نے۔ ذلیل امریکہ سے ڈرنا، ذلیل اسرائیل سے ڈرنا، یہ بڑی ذلت ہے۔ اس لیے امام عزت امام حسین نے فرمایا کہ جب تمہیں عزت و ذلت کے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے تو موت قبول کر لینا، ذلت قبول نہیں کرنا۔ رہبر شہید نے علماء کو سبق کی طرح، نورانی قاعدے کی طرح اس طرح سے اسلام سکھایا، اس طرح سے انقلاب سکھایا، اس طرح سے قرآن سکھایا، جس طرح ایک معلم بچے کو قرآن کی الف با سکھاتا ہے۔ الف پڑھاتا ہے، الف لکھاتا ہے، با پڑھاتا ہے، با لکھاتا ہے۔ رہبر شہید نے علماء کو حوزہ قم، حوزہ نجف، حوزہ مشہد اور پاکستان کے مدارس کو یہ سبق پڑھایا، خصوصاً پاکستانیوں کو۔ رہبر معظم سید مجتبیٰ نے اپنے پیغام میں فرمایا ہے کہ رہبر شہید پاکستان سے قلبی محبت رکھتے تھے، دلی محبت رکھتے تھے، اور رہبر فرماتے ہیں سید مجتبیٰ مجھے بھی محبت ہے، میں بھی اس محبت کو چھپا نہیں سکتا۔ پاکستان سے خصوصی محبت ہے، اور پاکستان کو 37 سالہ قیادت میں جب بھی خبر پاکستان سے شہید کو ملی، افسوسناک خبر ملی، تشیع کے انتشار کی خبر ملی، فرقہ واریت کی خبر ملی، قتل و غارت کی خبر ملی، افسوسناک خبریں ملی، اور شہید وہ علماء جو جاتے ان میں سے تشریف فرما ہے بہت سارے، یہ کئی دفعہ رہبر کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، اور رہبر نے پاکستان کے تشیع کو، پاکستان کے تسنن کو، سنی شیعہ کو عملی میدانی رہنمائی فرمائی، لیکن ہمیشہ کچھ چیزیں آڑے آتی رہی، کچھ رکاوٹیں تھیں، اور شہید نے وہ رکاوٹیں آج اپنے لہو سے کر دی ہیں۔ شہید رہبر کیا چاہتے تھے؟ یہ منظر چاہتے تھے جو آپ کو سٹیج پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ حسرت لے کر شہید دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ نے ان کے چیلم میں ان کی حسرت کو پورا کر دیا ہے۔ یہ حسرت چاہتے تھے، یہ جو بنا ہوا ہے، شہید یہ چاہتے تھے دیکھنا، ان خواتین و مرد کو، ان مختلف تنظیموں کو، دھڑوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے تھے۔ آج آپ نے شہید کی رضا کا کام کر دیا ہے، شہید کی مرضی کا کام کر دیا ہے، شہید کے مقصد کو زندہ کر دیا ہے، اور وحدت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اپنی اپنی ٹولی بنا کر نہیں۔ جب ٹولی بناؤ گے تو دشمن ٹرمپ خوش ہوگا، نیتن یاہو خوش ہوگا۔ آج ٹرمپ کو خوش کرنا ہے تو تفرقہ ڈالو، ایک دوسرے کی تنقید کرو، ایک دوسرے کی توہین کرو، تو اس سے ٹرمپ خوش ہوگا، وہ ویزا دے گا تمہیں، وہ ناشتہ کرائے گا تمہیں، وہ ڈنر دے گا تمہیں، وہ لنچ دے گا تمہیں،
اور اس وقت تمہارے اندر لقمہ حرام آ جائے گا، لیکن اہل البیت تم سے ناراض ہو جائیں گے، حسین ابن علی ناراض ہو جائیں گے اور حضرت حجت ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے تفرقہ ختم کیا، اختلاف ختم کیا اور ایک چھتری کے نیچے ایک امت واحدہ بن کر جیسے اس گراؤنڈ میں بیٹھے ہو اگر آ گئے تو یقین کرو امام شہید بھی خوشحال ہیں، امام راحل بھی خوشحال ہیں، امام عصر بھی خوشحال ہیں، امام حسین بھی خوشحال ہیں، اور جد حسین رسول اللہ بھی خوشحال ہیں۔ اور جس سے حسین راضی ہو جائے، جس سے رسول اللہ راضی ہو جائے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میدان میں حاضر رہنا ہے، اجتماع کر کے گھر میں نہیں جانا، اجتماع کر کے فارغ نہیں ہو جانا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ ابھی آپ کو پورے پاکستان کو زندہ کرنا ہے۔ قوم آمادہ ہے، فرد آمادہ ہے، شیعہ سنی تیار ہے، ہر طبقہ تیار ہے، حتیٰ غیر مذہبی لوگ بھی ان کے ضمیر بھی بیدار ہو گئے، وہ تیار ہیں۔ میدان سجاؤ، آپ میدان بناؤ، اور وہ آپ کے ساتھ میدان میں آ کر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے، ہر طبقہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی رکاوٹ اور کوئی درمیان میں حائل نہیں رہا۔ صرف ہمارے اندر کے جو توہمات ہیں ان کو آپ ختم کرو انشاءاللہ۔ آج آپ نے کر دیے، یہ جو یہاں جمعیت موجود ہے یہ پاک ہو گئی ہے، یہ صاف ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنے دلوں کو نفرتوں سے پاک کر دیا ہے، اپنے دلوں کو مومنوں کی نفرت سے پاک کر دیا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کے لیے دعا پیش کی ہے، مومنین کی زبان سے دعا پیش کی ہے کہ ربنا، اے پروردگارہ ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمارے مومن بھائیوں کی جو ہم پر سبقت رکھتے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں کے اندر کسی مومن کا کینہ و نفرت نہ پیدا کرنا۔ مومن کا کینہ دل سے نکل گیا، سمجھو دل پاک ہو گیا، اہل البیت اطہار کے لیے دل طاہر ہو گیا، انقلاب کے لیے دل آمادہ ہو گیا۔ اگلا مرحلہ ہے انشاءاللہ سینیٹر صاحب آپ کو بتائیں گے، مینار پاکستان میں اعلان ہو چکا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں اور ملک گیر اجتماع ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جمعیت یہاں موجود ہے، عدد میں ضرب کرنی ہے، یہ جمعیت جتنی بھی ہے مجھے بتائیے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ اس ہزاروں کی تعداد کو اگر 5 میں ضرب کر کے پھر آپ نے مینار پاکستان میں آ کر انشاءاللہ فیصلہ کن اجتماع کرنا ہے۔ ملت پاکستان کا جوش و جذبہ، آج ایران میں صرف ایک قوم کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ ایران کے ساتھ لبنان بھی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے، ایران کے ساتھ یمن بھی ہے، اور وہ زیادہ جہادی کام کر رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن ایران کا بچہ جھنڈا پاکستان کا اٹھا کر پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ کس نے احترام پاکستان میں بنایا ہے؟ یہ 1 مارچ کے کراچی کے شہیدوں نے بنایا ہے، یہ اسلام آباد کے شہیدوں نے اور گلگت اور بلتستان کے شہیدوں نے بنایا ہے۔ تو ملت پاکستان آج آپ کے عمل سے بہت زیادہ حوصلہ لے کر میدان میں ڈٹے ہوئے۔ کس طرح میدان میں رہو؟ جس طرح ایرانی خواتین رات بھر سڑکوں پر رہتی ہیں، میدان میں رہو، حضور در صحنہ۔ پاکستان میں اپنی نوعیت سے آپ نے انشاءاللہ اس میدان کے اندر حاضر رہنا ہے، اور جو تسلسل کے ساتھ یہ وحدت کا عمل آگے بڑھے گا انشاءاللہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کی راہ میں کوئی ممکن ہے مصلحت آڑے ہو، کوئی ان کی مجبوری ہو، اس کو سمجھنا چاہیے، انہیں ٹائم دینا چاہیے، ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ان کی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ میدان میں رہیں تو وہ بھی میدان میں آ جائیں گے۔ آج ایسے ہی ہوا ہے ایران کے اندر، ایران میں انتشار حد کو جا پہنچا تھا اور قریب تھا کہ ایران کا لوگوں کا انتشار انقلاب کو ختم کر دے، لیکن رہبر کی شہادت نے اس ناراض کو بھی آ کے میدان میں کھڑا کر دیا، اور اس معترض اور احتجاج کرنے والے کو بھی آ کر کھڑا کر دیا، اور وہ تاثیر لہو کی انشاءاللہ پاکستان میں ایران جیسی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ ہر طبقہ اپنے دل سے جو کدورت توہم ہے وہ دور کر کے انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ وحدت کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ وحدت وہ طاقت ہے جس کے سامنے دشمن خود ہی تسلیم ہو جاتا ہے۔ وحدت کے بعد کسی اقدام کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔
یہ جو آج کا آپ کا اجتماع ہے اس نے بہت ساروں کو سبق سکھا دیا ہے.